ان کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک کا جو نظام ہے، یہ میں بار بار بولتا ہوں، میں تو کابینہ کی میٹنگز میں بھی بات یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ پیسہ کوئی وزیر خزانہ یا وزیر اعظم اپنے گھر سے نہیں لے کے آتے، پاکستان کے عوام ہیں، پاکستان کا بزنس ہے، وہ ٹیکس دیتے ہیں تو یہ نظام چلتا ہے، اور اس کے اندر جو آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے اس کا خصوصی طور پہ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ فلسفہ کیا ہے جس کی ابھی بات کر رہے تھے حماد، کہ جس کے ذریعے ہم ٹیکس کی پالیسی آگے بنانا چاہتے ہیں، وہ کیا اہداف ہیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے جس کو ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ اس کے موٹے موٹے اگر میں پہلو آپ سے جو سب سے اہم نکات ہیں ان کے اوپر ذکر کروں، ایک تو ظاہر ہے کہ جو جتنا اس وقت پاکستان ٹیکس اکٹھا کرتا ہے، پاکستان کی حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، وہ ناکافی ہے پاکستان کا نظام چلانے کے لیے۔ یہ سب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم سے ملتے جلتے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی جو اس وقت ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے ایک معیشت کی سائز کے مطابقت سے، وہ ہم سے زیادہ ہو رہی ہے، اور جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ پہ قرضوں کا بوجھ بھی کم ہے، اس کا مطلب کہ آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، یا ملک کی ترقی کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ملک کے اندر عمومی طور پر بہتری آ سکتی ہے۔ تو یہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے بڑھانا ہے۔ اس کے لیے جو بنیادی بالکل نکات ہیں جن کا میں چیئرمین صاحب کے ساتھ بار بار ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، آج بھی میٹنگ ہو رہی تھی، آج بھی اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ سب سے پہلی چیز آسانی پیدا کریں، جو ٹیکس دینا چاہتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اور ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کی میں اگر ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں، جس میں بھی خود میں سچی بات ہے حکومت میں آنے سے پہلے میں نے بھی کبھی اس کا سوچا نہیں تھا کہ ایک ملک جس کے اندر بہت چھوٹی تعداد انگریزی بولنے والوں کی ہے، ایف بی آئی کے قوانین سارے جو ہیں وہ انگریزی میں، صرف خدا کا واسطہ اس کو اردو کے اندر لکھو بھائی، لوگ پڑھ سکیں، ایک عام آدمی پڑھ تو سکے میرے پر کیا قانون لاگو ہوتا ہے، میں نے کس طریقے سے ٹیکس دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو فارمز ہیں اس کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہوں تو کم سوال پوچھیں، جتنے سوال ایف بی آر پوچھتی ہے، کہ میں باقاعدہ، اور میرے ساتھ بیماری یہ ہے مجھے کہ اگر کوئی قانون میں چیز لکھی ہوئی ہے تو پھر میں اس کو پوری کوشش کرتا ہوں کہ فالو کروں، تو میں پوری وہ فائلیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہوں، 12 مہینے کے بل، یار اس کے اندر دیکھو ود ہولڈنگ ٹیکس کتنا کٹا اور وہ جمع کر کے، اور بجلی کا بل کتنا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے بھی ہے، سوئی ناردرن بھی سوئی سدرن بھی حکومتی کمپنیاں ہیں، بجلی کے ادارے بھی حکومتی کمپنی ہے، خدا کا واسطہ اپنے دونوں کو ڈیٹا بیس کو انٹیگریٹ کرو، خود چلو، ان سے بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس طریقے سے جو انفارمیشن گیدرنگ ہے اس کو ٹیکنالوجی بیس کریں، آسان کریں، جو چیز بالکل ایبسولوٹ مسٹ ہے وہ پوچھیں، ورنہ صرف انفارمیشن جمع کرنے کے لیے انفارمیشن نہ پوچھیں۔ وہ اور بات ہے کہ پتہ نہیں انفارمیشن لے کے کرتے بھی کیا ہیں۔ میرے خیال میں اب جمہوریت نہ خطرے پہ پڑ جائے، جو میں آگے والی بات کہنے والا ہوں، قومی اسمبلی میں آ کے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف گاڑیوں سے جو لوگ اتر رہے ہوتے ہیں وہی دیکھتے ہیں، شروع کر دیں، اور اس کے بعد ان کے ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں، تو آپ کو کوئی انفارمیشن جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اب یہ کل میرے پر کنٹیمپٹ کے چارجز آنے والے۔ اچھا، بڑے مگر کل ہماری وزیر اعظم ریویو کر رہے تھے اور کل یہی بات ہو رہی تھی کہ خدا کا واسطہ وہ چور جس کو ساری قوم کو پتا ہے، بلکہ چور تو نہیں، ڈاکو، ایک تو بہت اس پہ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا زبان کیسی استعمال کرتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جو رائیونڈ میں جلسہ تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی میں بڑا لوگوں نے بولا ہے کہ یہ زبان جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں استعمال کرتا، تو میں نے بڑا اس کے اوپر غور کیا ہے، تو آج سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کو ڈاکو نہیں بولوں گا، میں آج سے بڑے مہذب طریقے سے ان کے بارے میں بات کروں گا، تو میں آج سے مسٹر ڈاکو بولا کروں گا۔ وہ جو ڈاکو ہے اس کو ڈاکو نہیں بولے تو اور کیا کرے؟ یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، اس کا اپنا جائز ٹیکس دیتے ہیں جس سے ملک چلتا ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ جو نہیں دے رہے ہیں جائز ٹیکس، جو چوری کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے،
یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا حق ہے اور ان کروڑوں لوگوں کا حق ہے جن سے پیسہ لیتی ہے قوم. دوسرا کام جو ہے, جو چوری کرے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. آسانی پیدا کریں, جو ٹیکس دینا چاہتا ہے, جو دیانتدار ٹیکس دے رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کریں. دوسری چیز, جو نئی دیانتداری سے دے رہا ہے اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے, اور اس میں لاکھوں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے لوگوں کو پکڑے, خود بخود پیغام پہنچ جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ جو نہیں دیتے وہ دینا شروع ہو جائیں گے. تیسری چیز, یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ وہ جو پیسہ جمع ہوتا ہے, پاکستان میں کاروبار بھی کرنا مشکل ہے, لیکن چلیں آپ تو صاحب ثروت لوگ ہیں پھر بھی دے دیتے. غریب ترین انسان پاکستان کا ٹیکس دیتا ہے. وہ ٹیکس فائلر کہتے ہیں نا, پاکستان کے اندر ٹیکس دینے والے صرف 1%, ٹیکس دینے والے نہیں ہیں, براہ راست ڈائریکٹ ٹیکس دینے والے ہیں. ٹیکس تو کروڑوں عوام سے لیا جاتا ہے. غریب ترین آدمی بھی جو ٹیکس دیتا ہے, یہ اس کا حق ہے کہ اس کا پیسہ, اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ صرف ملک کی فلاح کے لیے استعمال ہو. اگر آپ کو مغل اعظم بننے کا شوق ہے تو کوئی اور کام کریں زندگی میں جا کے, بڑی بڑی گاڑیاں چلائیں, کوئی نہیں روکتا آپ کو, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جتنی مرضی بڑی آپ گاڑی چلانا چاہیں, جہاز چلائیں, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں. لیکن ٹیکس کا پیسہ, عوام کا پیسہ, غریب لوگوں کا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا شاہ خرچیوں کے لیے. وہ پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا لندن میں جائیدادیں بنانے کے لیے, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھنے کے لیے, دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے. یہ 3 بنیادی اصول ہیں. یہ اگر ہم انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر عمل کریں گے, آسانی پیدا کریں گے ٹیکس دینے والے کے لیے, جو نہیں دیتا اس کو گنجائش نہ ہو چھپنے کی, اور تیسرا جو پیسہ ہے, جو حق حلال کا لوگوں کا پیسہ ہے, وہ قوم کی فلاح کے لیے صرف استعمال ہو. انشاءاللہ تعالی پیسہ بھی آئے گا اور قوم کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں گی, اور جو ہم جیسا سب دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو, انشاءاللہ تعالی ویسا پاکستان بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے. ہوتا یہ, میرے والد صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے, میرے والد صاحب فوج میں تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جنگ کا اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ جنگ کیسی چل رہی ہے تو سب سے غلط انفارمیشن آپ کو اس سے ملے گی. کیوں بگڑے وسیم, دس وڈ بی کاؤنٹر انٹیوٹیو. ہاں, وہ کہتے تھے سب سے غلط انفارمیشن اس سے ملے گی جو سولجر فرنٹ لائن پہ ہے. لاجیکل تو آپ کہیں گے یار وہ جنگ لڑ رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے 100 گز رائٹ پہ دیکھے گا, 100 گز لیفٹ پہ دیکھے گا. اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کہے گا جنگ جیت رہے ہیں, اور پیچھے ہٹ رہے ہوگا تو وہ کہے گا جنگ ہار رہے ہیں. اس کو اوور آل ویو نہیں ہے. تو ہم کیونکہ ملک کے اندر ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں, تو شاید ہمیں تبدیلی جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگے گا نظر آنے کے لیے, لیکن دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے. دنیا کو نظر آنی شروع ہو گئی ہے, اور انویسٹرز ان انویسٹمنٹس کے لیے پاکستان کو آج دیکھ رہے ہیں جو پہلے نہیں دیکھتے تھے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تبدیل ہو رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک بننے جا رہا ہے جہاں کاروبار کرنے میں آسانی ہوگی, جہاں حق حلال کا پیسہ کمانے پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی, جہاں پر آپ سے کوئی کرپشن کا پیسہ نہیں مانگے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, آپ کو کیو بلاک کے اندر اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر تعلقات نہیں بنانے پڑیں گے کاروبار کرنے کے لیے. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے باہر کے انویسٹرز نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کیا ہے, اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی, اور اصل جنگ تو جیتنی ہے پاکستانیوں نے, یہ انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اور اس کے اندر جو آپ کا کلیدی کردار ہے وہ میں ایک دفعہ پھر دہراؤں گا, اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میسج ہم دینا چاہتے تھے کہ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, اس کو ہم, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, وی ڈونٹ ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ. ہم اس بات کو, ہمیں پورا احساس ہے کہ آپ لوگ جو اچھے شہری ہیں, دیانتدار ٹیکس پیئرز ہیں, آپ وہ ستون ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ عمارت پاکستان کی ریاست کی کھڑی ہے. تو میری طرف سے آپ سب کو سلوٹ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات, اب تقسیم اسناد کا مرحلہ آن پہنچا ہے. پاکستان کے تمام ٹیکس دہندگان حکومت پاکستان کے لیے مساوی طور پر قابل احترام ہیں, لیکن وقت کی قلت کے سبب عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان ہر کیٹیگری کے ٹاپ 3 ٹیکس پیئرز کو ان کی قومی خدمات کے سلسلے میں تعریفی اسناد سے نوازیں گے.
میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے معزز مہمانوں کو تعریفی اسناد سے نوازیں. سب سے پہلے کمپنیز کیٹیگری میں جناب زاہد میر مینیجنگ ڈائریکٹر OGDCSL سے گزارش کروں گا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے اپنی تعریفی سند حاصل کریں. اب کمپنیز کیٹیگری ہی میں میری درخواست ہے جناب فاروق احمد خان ہیڈ کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ گروپ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ سے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے اپنی تعریفی سند حاصل کریں. اب کمپنیز کیٹیگری میں میری درخواست ہے جناب زاہد نذیر بھٹی مینیجنگ ڈائریکٹر گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ سے کہ وہ پرائم منسٹر سے اپنی تعریفی سند حاصل کریں. خواتین و حضرات، اگلی کیٹیگری ایسوسیشنز آف پرسنز کی ہے، یعنی AOPs. AOPs کی کیٹیگری میں میں جناب محبت خان پرنسپل پارٹنر CR20G ZKB KLM جوائنٹ وینچر سے درخواست کروں گا کہ وہ پرائم منسٹر سے اپنی تعریفی سند حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں. جناب محبت خان. ایسوسیشنز آف پرسنز کی کیٹیگری میں میری درخواست ہے جناب وسیم افضل سے جو کہ پرنسپل پارٹنر ہیں ZKB ریلائبل جوائنٹ وینچر کے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپنی تعریفی سند حاصل کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب وسیم افضل. اسی کیٹیگری کے تیسرے ٹیکس پیئر ٹاپ 3 ٹیکس پیئرز میں جن کا شمار ہے جناب آصف مجید پرنسپل پارٹنر ایڈوانس ٹیلی کمیونیکیشن سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. تھینک یو سر. خواتین و حضرات، اگلی کیٹیگری انڈیویجولز کی ہے. انڈیویجولز کی کیٹیگری میں ٹاپ ٹیکس پیئر محترمہ سائمہ شہباز ملک بیرون ملک ہونے کی وجہ سے آج کی اس تقریب میں شرکت نہیں کر پائیں، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ انہی کے فادر ان لا جو کہ ہماری اس کیٹیگری میں دوسرے ٹاپ ٹیکس پیئر ہیں یاسین ملک صاحب، وہ بھی یہاں موجود ہیں. پرائم منسٹر، یہ ایک ہی کیٹیگری کے ایک ہی خاندان کے 2 افراد یہاں موجود ہیں، تو وہ محترمہ سائمہ شہباز ملک کی جگہ. آپ کا بھی اپنا بھی رہتا ہے. ابھی جناب محمد یاسین ملک سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تعریفی سند بھی وصول کریں. اس کیٹیگری کے آخری ٹیکس پیئر جناب احمد اللہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپنی تعریفی سند حاصل کریں. جناب احمد اللہ انڈیویجول کیٹیگری میں ٹاپ 3 ٹیکس پیئرز میں شامل ہیں.
اب میں عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی خیالات سے نوازیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں اپنے وی آئی پیز کو آج خوش آمدید کہتا ہوں. اصل میں پاکستان کے وی آئی پیز وہ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہمیں آگے سے بجائے فیسلٹیز ان لوگوں کو دینے کے لیے جو کہ وی آئی پی کا خطاب ڈیزرو نہیں کرتے، ہمیں آگے سے یہ اپنے ٹیکس پیئرز کو اس کیٹیگری میں لانا چاہیے جن کو ہم آنر کریں. انفارچونیٹلی ہماری ایک بڑی بری 1970s، کیونکہ میں اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ سمجھتا ہوں کہ ہماری عمر اب اتنی ہے، ہم نے 60s بھی دیکھا، 70s بھی دیکھا. تو 70s میں جب نیشنلائزیشن شروع ہوئی تو ایک ملک کے اندر ویلتھ کریشن کو، پیسہ بنانے کو گناہ سمجھا گیا بلکہ کرائم سمجھی گئی. اور اس کے بعد یہ جو زیادہ پیسے بناتا تھا اس کے اوپر ڈسکرمنیشن بھی زیادہ ہوتی تھی، پھر اس سے اور زیادہ ٹیکس لیے جاتے تھے. یعنی کہ اس کو بجائے یہ دیکھنے کے کہ ایک ویلتھ کریٹ کر رہا ہے، ملک میں نوکریاں دے رہا ہے، لوگوں کا فائدہ کروا رہا ہے، اس کو الٹی طرح دیکھا گیا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک پرانے پارٹی میں، ہمارے شروع میں جب آئے تھے پارٹی میں، لیکن وہ پرانے پولیٹیشن تھے جو 70s کے تھے، تو وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے، جلسے کی ہر تقریر شروع کرتے تھے سرمایہ کار کو کم از کم 2-3 پنچ لگائے بغیر ابھی تقریر شروع آگے بڑھتی نہیں تھی. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، یہ جو ہماری کولڈ وار کا لیفٹ اور رائٹ کا مائنڈ سیٹ تھا، اور اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. کیونکہ جس طرح پاکستان کی ٹریجیکٹری تھی 60s میں اوپر جا رہے تھے، وہ انفارچونیٹلی وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ یا باہر چلے گئے، ملک سے باہر انہوں نے سرمایہ کاری کی، اور ہمارا پھر جو گروتھ تھی، ویلتھ کریشن تھی، وہ نیچے آئی. اور آخر میں یہ حال ہے کہ آج ہم سارے برے صغیر سے آگے تھے اور آج ہم تقریباً سب سے پیچھے چلے گئے. تو میرا ایک تو آپ کو آنر کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں، خاص طور پہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کی خاص طور پہ قدر کرتے ہیں جو ملک میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے ٹیکس دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے ملک چلانے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک اور جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جدھر آج کھڑا ہے، جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں، ہم نے اگر اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے ہمارے حالات اور مزید مشکل ہوتے جائیں گے. جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج حالات ہمارے مشکل ہیں، اور ہیں مشکل، گیس کا اتنا زیادہ خسارہ بڑھ گیا کہ گیس کمپنیز کو کوئی بینک بھی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حکومت کے پاس صرف ایک ہی چوائس رہے گی، اگر ہم گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کی کمپنیز بند ہو جانی تھی. تو اسی طرح یہ جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں یہ بڑھتی جائیں گی اگر ہمارا مائنڈ سیٹ نہ چینج ہوا. ایک جو ڈارون کی جو تھیوری ہے سروائیول آف دا اسپیشیز، اس کے اندر اصل میں جو سروائیول آف دا اسپیشیز کے اندر وہ سروائیو کرتے ہیں جو اڈیپٹیبل ہوتے ہیں، جو چینج کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے فورسی کرتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. پاکستان کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے جتنا ہمارا ملک ٹیکس دیتا ہے، جتنے ہمارے یہ جو 17 لاکھ فائلرز ہیں، 17 لاکھ فائلرز 21 کروڑ لوگوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پہ جو یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہمارا سارا ٹیکس زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، مطلب کہ عام لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس لگاتے ہیں، اور یہ ناانصافی ہے. اب عام لوگوں کا ٹیکس کا مطلب کہ اگر آپ ڈیزل پہ ٹیکس لگائیں گے، آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگائیں گے، تو میں بھی، عمران خان بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہوگا جتنا ایک مزدور جو سارا دن محنت کر کے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا میں دے رہا ہوں. یہ ہے ناانصافی.
یہ ہے جو پاکستان میں گریجولی ہمارا نظام بنتا گیا ہے، جس کے متعلق حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ظلم کا نظام ہے کہ آپ سارا بوجھ ڈال دیں عوام پہ اور پیسے والے لوگ ٹیکس ہی نہ دیں. 72,000 سارے پاکستان میں 72,000 لوگ ہیں جو کہ 2 لاکھ سے زیادہ انکم شو کرتے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ 2 لاکھ آج کی مہنگائی کے دنوں میں کیا انکم ہوگی، اور صرف 72,000 ہیں سارے پاکستان میں. تو یہ جو ہمارے پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ایک طرح میں آپ کو بتاؤں یہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. انڈرسٹینڈیبل یہ اس لیے ہے کہ ساری دنیا کی ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، بڑا مشکل ہے ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا. اس لیے جو قومیں ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں، مثلا اسکینڈینیویا کے اندر تقریباً 50% ٹیکس جی ٹی پی ریشو ہے. پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ہے، پتہ نہیں 11% ہے، 12 مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ، 10% ہے، دنیا میں سب سے کم ہے. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اگر اسکینڈینیویا چلے جائیں تو آپ کو جب ان کے جو صاحب اقتدار ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ لوگ کیوں ٹیکس دیتے ہیں. سب سے پہلے ایک ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے، جو بھی پاور میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹیکس کا پیسہ صحیح استعمال ہو. اپنے اوپر ٹیکس کا پیسہ استعمال ہی نہیں کرتے. ساری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ٹیکس اکٹھا ہو وہ میکسیمم پیسے والے سے اسے ٹیکس لیں اور وہ نیچے جا کے نچلے طبقے کے اوپر خرچ کیا جائے تاکہ وہ اوپر اٹھا سکے. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، بدقسمتی سے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بدقسمتی سے ہم نے اس کے کانسیپٹس کو ہی نہیں اسٹڈی کیا. بڑے ماڈرن کانسیپٹس تھے مدینہ کی ریاست میں. ہم نے ابھی تک ہائر ایجوکیشن کو کہا ہوا ہے کہ 2 یونیورسٹیز میں تو شروع کریں اور پھر 2 اور یونیورسٹیز میں یہ شروع کریں کہ یہ جو ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے سیکھو، ان کی سنت. تو ایک تو ان کی سنت تھی ان کی پرسنالٹی، دوسری ان کی سنت تھی مدینہ کی ریاست، وہ انہوں نے بنائی تھی اور وہ ایک کامیاب ماڈل تھا دنیا میں. یعنی اس ماڈل کے بیس کے اوپر 700 سال تک ایک دنیا کا مسلمان سب سے عظیم سیویلائزیشن بنا رہا. تو اس کے بیس تھا مدینہ کی ریاست. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ لے کے آئے کہ پیسے والوں لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے عوام پہ خرچ ہوتی تھی. تو پیسے والوں سے پیسہ لیتے تھے اور ان پہ خرچ کرتے تھے جن کو اللہ نے دیا نہیں، کمزور طبقے کے اوپر. وہ بیسس تھا جس کو پروگریسو ٹیکسیشن کہتے ہیں. یہ آج پروگریسو ٹیکسیشن اب مغرب میں دیکھتے ہیں، آپ انگلینڈ میں دیکھتے ہیں، اسکینڈینیویا میں دیکھتے ہیں، اور وہاں وہ کانسیپٹس آئے جو کہ ہم سب سے پہلے جو ایک کامیاب ماڈل تھا وہ اس کامیاب ماڈل میں آئے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک بنا تھا، بڑا عظیم کانسیپٹ تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست، جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے پاکستان کی، وہ اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہ بڑا عظیم کانسیپٹ ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا، جو آج اسکینڈینیویا میں آپ کو ملتی ہے. تو وہ جو کانسیپٹ تھا اس سے ہم کتنا دور چلے گئے آج آپ دیکھ لیں. یہی کہ 21 کروڑ لوگوں کے اندر صرف 17 لاکھ فائلرز ہیں، اور اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ٹیکس ہم عام لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں چیزیں مہنگی کر کے، اور غریب ہوتا جا رہا ہے، چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے. جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نہیں دیتے، جو عام سارا بوجھ پڑتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو نیچے جاتے جا رہے ہیں. اور یہ اس لیے پھر میں وہ کہتا ہوں کہ جو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا نہیں چل سکتا، یہ ہے ظلم کا نظام. کیوں وہ اسکینڈینیویا میں چل رہے ہیں؟ خوشحالی آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، خوشحال ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں ان کے جانوروں کا وہ معاشرہ ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتا ہے. ان کے آپ ذرا دیکھا کریں، آپ کو کبھی کوئی کتا نہیں نظر آئے گا بھوکا. اور تو یہ تو حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری ریاست کے اندر اگر کتا بھی بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں. آپ وہاں دیکھیں آپ کو نہیں نظر آئے گا بھوکے کتے. وہ ان کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کو لا کے ان گھروں میں ٹھہرا دیتے ہیں.
ہم نے یہ جو سوچا شیلٹر بنانے کا کہ جو غریب لوگ بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں, تو میں نے حیران ہوں کہ کبھی کسی نے اس کا سوچا ہی نہیں. آپ یہ سوچیں کہ آج کل کی ٹھنڈ میں لوگ سڑکوں کے اوپر سو رہے ہوں اور ہمیں کسی کو فکر بھی نہ ہو اس کی. آپ وہاں دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں ان کا دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی انسانیت ہے. بیسز اس کی یہ ہے کہ آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ ہے وہ نظام جس کی طرف ہم نے جانا ہے, اور انشاءاللہ میری یہ مشن ہے. میں آپ کو کیونکہ آپ تو خیر وہ لوگ ہیں جن کو میں آج خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا, لیکن میری مشن پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے ٹیکس لینا ہے, اور ہم نے ٹیکس بڑھانا نہیں ہے. میں ایکچولی بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ بڑھانی نہیں چاہیے. ٹیکس ریٹ بشک ہم کم کریں, لیکن ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ہم صاف دیکھتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور وہ ٹیکس دیکھیں وہ کتنا دیتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلچر کریٹ کریں. اب ہم نے یہ ہماری حکومت آئی ہے, ہم نے اپنی طرف سے پہلے خود اپنے سے شروع کیا, سادگی اختیار کیے, اپنے خرچے کم کیے. کیبنٹ کو سب کو میں نے کہا کہ سارے اپنی منسٹریز میں 10% خرچے کم کریں. میں نے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں اب تک 30% خرچے کم کر چکا ہوں. 30% خرچے کا مطلب کہ میں اب تک 15 کروڑ روپیہ ہم بچا چکے ہیں. میں خود اپنے گھر میں رہتا ہوں, اپنا سارا گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں. میں صرف کوئی میں نے کیمپ آفس نہیں ڈکلیئر کیا. پچھلے لوگوں نے 5 کیمپ آفسز ڈکلیئر کیے تھے. کیمپ آفس کا مطلب کہ سارا خرچہ کیمپ آفس کا ٹیکس پیئر دیتا ہے. وہ سوچیں وہ لوگ اربوں پتی ہیں, وہ اس کے باوجود بھی ٹیکس کے پیسے کے اوپر اپنے بجلی کے بل دے رہے ہیں, نوکروں کے بل دے رہے ہیں, کھانا پینا دے رہے ہیں عوام کے. یعنی اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ حکمران رہ رہے ہیں. سارے علاج کرنے جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. آج سب سے بڑی یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ جی باہر سارے جس کو دیکھیں اسحاق ڈار وہ باہر علاج کروانے جا رہا ہے. اس کا وہ شریفوں کے خاندان کے ان کا 28 کروڑ روپے کا باہر علاج ہو رہا ہے. آج شہباز شریف باہر جا رہے ہیں علاج کروانے. ادھر نواز شریف کا کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر علاج ہی نہیں کروائیں گے, یا جیل میں جائیں گے یا باہر علاج کروانے جائیں گے. وہ شہباز شریف کا دماد باہر بھاگے ہوئے ہیں علاج کروانے کے لیے. یعنی یہ کون سا ملک ایسے کرتا اپنے آپ سے؟ کون سا ملک میں اتنا طبقہ ہے کہ ایک طبقے کا یہ حال ہے کہ وہ پاکستان میں ہسپتال ان کے لیے نہیں ہے. 30 سال سے اقتدار میں ہے, کوئی ہسپتال ان کے لیے علاج کے لیے نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگوں کا حال دیکھیں, 3 لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں. میں ایک دن رات کو چلا گیا وہاں رائل ہولی فیملی ہاسپٹل کے اندر, 3 عورتیں بستر پہ پڑی ہوئی, زمینوں پہ, اس ٹھنڈ کے اندر زمین پہ لوگ پڑے ہوئے. 4 بچے بستروں میں پڑے, ایک بستر پہ پڑے ہوئے, انفیکشن ہوئی ہو, سوچے 7 بستر پہ پڑے ہوئے. تو ایک طرف یہ حال ہے کہ جو عوام پبلک جن کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے ان کا یہ حال ہے. رولنگ ایلیٹ دیکھیں کہ وہ کیسے رہ رہی ہے. تو ہم نے اپنے سے شروع کیا, ہم نے فیصلہ کیا کوئی باہر ٹیکس کے پیسے پہ کسی کو ہم نے باہر علاج پہ نہیں بھیجنا ہے. پاکستان میں علاج کروائیں تاکہ ہم پاکستان کے ہسپتال ٹھیک کریں. میرا 2 دفعہ علاج ہوا ہے, میرا شوکت خانہ میں علاج ہوا ہے, سیریس 2 دفعہ ایشوز تھے. تو ہم نے ایک نئی کلچر لے کے آنا ہے پاکستان میں. ہم نے ایک ٹیکس پیئر کو پہلے ایشور کرنا ہے کہ آپ کا پیسہ عوام پہ خرچ ہوگا. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہماری عیاشیوں کے لیے نہیں ہے. ہم نے اپنے سے شروع کرنا ٹیکس دینا. اب پہلے ہماری کیبنٹ ٹیکس کتنا دیتی ہے, پرائم منسٹر سے شروع ہو, پھر کیبنٹ پہ دو, پھر ممبرز آف پارلیمنٹ پہ جائیں. جب تک رولنگ ایلیٹ خود ٹیکس نہیں دے گی, پرانی ایک چیز ہے لیڈ بائی ایگزامپل, لیڈرشپ لیڈز بائی ایگزامپل. اپنے سے شروع کریں, لوگوں پہ, پھر لوگوں کے ٹیکس کے پیسہ صحیح استعمال کریں, ان پہ کریں. میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جو سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا ہوں خیرات میں لوگوں سے. شوکت خانہ بنایا,
سارے عوام نے پیسہ دیا. شوکت خانم چل رہا ہے, عوام کے پیسے پہ چل رہا ہے. 6 ارب روپیہ یہی قوم ہر سال شوکت خانم میں 80% مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ یہی قوم 6 ارب روپیہ دیتی ہے ایک ہاسپٹل کو. اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی ہے, وہاں 90% غریب گھرانوں کے بچے یونیورسٹی ڈگریز لے رہے ہیں, اور وہ بھی بریڈفرڈ کی. اس کو بھی بنانے میں بھی, چلانے میں بھی, اس کے لیے بھی قوم پیسے دے رہی ہے. تو یہ قوم پیسے دیتی ہے جب اس کو اعتماد ہو جائے کہ ان کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا, چوری نہیں ہوگا, عیاشیوں پہ نہیں جائے گا. تو ہم انشاءاللہ ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ بھی تفصیلی بات کی اسد نے کہ FBR کی ریفارمز پہ لگے ہوئے ہیں, آسان ہو لوگوں کے لیے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. اور ہم جا رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن پہ, ای گورننس کے اوپر جا رہے ہیں کہ کم سے کم انٹریکشن ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور ٹیکس پیئر کا, تاکہ آسانی ہو. آسانیاں پیدا کریں گے آپ کے لیے. لیکن یہ بھی ہم ایک دفعہ یہ ذرا سسٹم لگے ہوئے ہیں ہم ٹھیک کرنے, یہ جہاں زیب FBR کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں ریفارمز پہ. ایک دفعہ ہم تیار ہو گئے, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے. میرا یہ ایمان ہے کہ ابھی ہم مشکل سے 4.5 ٹریلین روپیہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, 4.5 ٹریلین ٹیکس ریونیوز پہ آتا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان میں ہم 8,000 ارب روپیہ ہم ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اپنی FBR کی ریفارمز کر دیں اور لوگوں کے اندر یہ اعتماد کر دیں کہ ان کا ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. میں یہ بھی ایڈ کر دوں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. میں وہ ہیئرنگ وہ مجھے پریزنٹیشن دے رہے تھے ٹبیکو کے اوپر. 2 ٹبیکو کی کمپنیز 98% ٹیکس دیتی ہیں, لیکن ان کا مارکیٹ شیئر 60% ہے. تو 40% جو باقی ٹبیکو پروڈیوس کر رہے ہیں وہ صرف 2% ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ جو اور یہی پر بوٹس کا مجھے بتا رہے تھے, جوتوں کے اندر وہاں بھی کوئی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ وہ 2 کمپنیز ہیں جوتوں کی جو زیادہ سارا ٹیکس دیتی ہے, باقی جوتے بناتے ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو اس سے تو یہ انفارمل اکانومی سے یہ تو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. لوگ تو انڈسٹریلائز ہی نہیں کریں گے اگر ان کو پتہ چلے کہ اب وہ کیسے مقابلہ کریں. ایک طرف ٹیکس دے رہا ہے, دوسری طرف ٹیکس بچا رہا ہے, کیسے مقابلہ کریں گے. یہ ہمارا اصل میں یہ ہماری فیوچر افیکٹ ہو رہی ہے. اگر ہم نے یہ ٹیکس کلچر چینج نہ کیا, یہ تو اینڈ میں ہمیں نوکریاں دینی ہیں, ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ملک چلانے کے لیے. تو اگر اسی طرح چلتے رہے ملک وائبل نہیں ہے. اور انشاءاللہ جو مجھے امید ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کہ ہمارے لوگوں میں انویسٹرز آ رہے ہیں, ہمیں جس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنی ہے, لوگوں کو ویلتھ کریشن کے لیے انکریج کرنا ہے کہ آپ پیسہ بنائیں. جتنا پیسہ بنے گا اتنا ہی ملک میں ہمارے پاس کیپیسٹی آئے گی یہ قرضے واپس کرنے کی. جب تک ویلتھ کریشن نہیں ہوگی ہم یہ قرضے تو نہیں واپس کر سکتے. تو انشاءاللہ ساری جو ہم مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں پاکستان کا کہ ہم بالکل ایک نئے طریقے سے اپروچ کریں, اور جو اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے انشاءاللہ وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں, یہ ہم خیرات دینے نہیں آئے, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے, اس لیے انہوں نے آ کے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی, جبکہ ابھی ہمارے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی بڑھتی جائے گی. میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.